اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، بھائیو اور دوستو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع فرمایا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں یہ ارشاد فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یعنی مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں یا مسجد کو بناتے ہیں، اگرچہ کہ تیتر کے ایک بل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ جو تیتر ہے تیتر کے ایک بل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ مسجد سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ مسجد سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ لوگ مسجد میں داخل ہو جاؤ، جب آپ لوگ مسجد میں داخل ہو جاؤ تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم جائے نماز کے اوپر، یعنی جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی جگہ پر جب ہم آ کے بیٹھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت جو ہے فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آ کر، یعنی نماز کی جگہ جب کوئی بیٹھتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اے پروردگار، تو اس پر سلامتی عطا فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی جو ہے اس کی بخشش فرما. کب تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں؟ جب تک وہ کسی سے بات نہ کرے، یا جب تک وہ مسجد سے باہر نہ نکل جائے، جب تک وہ مسجد سے باہر نہ نکل جائے، جب تک وہ کسی سے بات نہ کر لے، جب تک جو ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اسی لیے میرا بھائی، حضور علیہ السلام نے مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنے سے منع فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے مجھے 5 وصیتیں بیان کی. فرمایا کہ اے انس، کامل وضو کرو. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ کہ اے انس، کامل یعنی مکمل وضو کرو، اچھی طریقے سے وضو کرو، تمہاری عمر بڑھ جائے گی. تو میرے بھائی، ہمارا وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جب جیسے ہی وضو شروع کرتی، موبائل آیا تو فون میں بات کرتے وضو کرتے رہتے، تو بات کرتے رہتی، وضو کرتے رہتی. تو میرا بھائی، حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کیا وصیت کی؟ فرمایا کہ اے انس،
جب تم وضو کرو تو مکمل وضو کرو، اچھی طریقے سے وضو کرنے سے تمہاری عمر بڑھے گی، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، جو بھی میرا امتی تمہیں ملے انہیں سلام کرو، جو بھی میرا امتی ملے تمہیں انہیں سلام کرو، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری نیکیاں بڑھے گی، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر تیسری وصیت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ کرنے سے تمہارے گھر میں خیر و برکت جو ہے نازل ہوگی۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے، جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے سلام کرنا، گھر کے اندر کون تو بھی رہندے نہیں رہندے، اس میں کیا ہے؟ گھر میں اللہ سبحانہ و تعالی سلام کرنے کی وجہ سے خیر و برکت نازل کرتے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا چاشت کی نماز پڑھتے رہو۔ کون سی نماز بھئیے؟ چاشت کی نماز پڑھتے رہو، اس لیے کہ پچھلے جو اللہ کے جو نیک بندے جو گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب یہ چاشت کی نماز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز تو سنے تھے، تہجد کی نماز تو سنے تھے، جمعہ کی نماز تو سنے تھے، اب چاشت کی نماز کب پڑھنا حضرت؟ تو میرا بھائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چاشت کی جو نماز ہے اس کا وقت صبح میں 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک اس کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے یہ؟ صبح میں 9 بجے سے 12 بجے تک، 12 کے اندر 9 بجے سے 12 بجے تک یہ وقت ہے چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم۔ اب یہ چاشت کی نماز کیا ہے؟ کتنے رکعت پڑھنا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا تو 2 رکعت پڑھے، یا تو 4 رکعت پڑھے، یا تو 8 رکعت پڑھے، یا تو 12 رکعت پڑھے۔ 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، یا 8 پڑھے، یا 12 رکعت پڑھے، مگر پڑھے ضرور۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاشت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جو مرد ہو یا عورتیں چاشت کی نماز کو پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آخری سانس تک انہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چاشت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے قبر میں انہیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چاشت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرا بھائی، چاشت کی نماز پڑھنے سے کتنا بڑا فائدہ نہیں؟ پھر حضور علیہ السلام نے پانچویں وصیت حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان فرمایا کہ اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے وصیت میں؟ کہ اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی عزت کرو، اس لیے کہ اگر تم چھوٹوں پر رحم کرو گے، بڑوں کی عزت کرو گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں تمہارا دوست بنوں گا، میں تمہارا ساتھی رہوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ سمجھ آ رہا بھائی؟ 5 وصیتیں جو حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول گزرے ہیں جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ یہ ملک شام سے آئے۔ جب ملک شام سے آتے وقت آپ اپنے ہاتھ میں کچھ قندیلیں یعنی کچھ چراغ اور تیل بھی لے کر آئے۔ جب مدینے کو آنے کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مسجد نبوی میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ تو میرا بھائی، مسجد نبوی میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ مسجد نبوی میں کیا ہے؟ روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ تو میرا بھائی، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب ملک شام سے جب مدینے میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر روشنی کا انتظام نہیں ہے۔
مسجد نبوی کے اندر کوئی جو ہے روشنی کا انتظام نہیں ہے، چراغ کا انتظام نہیں ہے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو قندیل جو لے کر آئے تھے، جو چراغ لے کر آئے تھے، وہ چراغ لے کر آئے، قندیلیں لے کر آئے، مسجد نبوی میں آ کر تیل ڈال کر مسجد نبوی میں جو ہے وہ قندیلیں آپ نے لٹکا دی، چراغ آپ نے لٹکا دی، اور جب رات ہوئی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس قندیلوں کو روشن کر دیا، مسجد کو روشن کر دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں جو ہے مسجد نبوی روشن ہے، اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے روشنی جو ہے لگائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، پھر صحابہ سے کہا کہ کس نے جو ہے یہ چراغ لگائی ہے، کس نے مسجد کو روشن کیا ہے؟ تو صحابہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا نام بیان کیا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جو ہے مسجد کو روشن کیا ہے۔ تو میرا بھائی، حضور علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، خوش ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور یہ فرمایا کہ اے پروردگار، جس نے تیرے گھر کو روشن کیا، اے پروردگار تو اس کے خبر کو جو ہے منور کر دے، اس کی خبر کے اندر روشنی عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے تمیم، اگر میری اگر بیٹی ہوتی تو میں میری بیٹی کا نکاح تم سے کرتا، تو میری بیٹی کا نکاح تم سے کرتا۔ اتفاقاً اسی مجلس میں نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری صاحب زادی، میری بیٹی بیوہ ہے، میں تمیم داری سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، صحابہ کہتے ہیں کہ اسی مجلس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نوفل بن حارث کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد کا ادب و احترام کرنا، مسجد کے اندر جو ہے روشنی کا انتظام کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے، قبر کے اندر ہمارے لیے روشنی کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ناک دھوتا ہے تو ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو جو چہرے میں جو گناہ تھے، جو آنکھوں سے جو گناہ ہوئے تھے، وہ گناہ پورے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں میں جو گناہ تھے وہ گناہ پورے جھڑ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں میں جو چل کر جو گناہ کیا تھا وہ گناہ پورے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ مکمل وضو کر کے جیسے ہی وہ پلٹتا ہے، سارے بدن کے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مگر ہمارا وضو کیسا ہونا چاہیے؟ مکمل، اچھی طریقے سے ہم وضو کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، جب ہم وضو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا نام لے کر ہم وضو شروع کریں۔ جیسے ہی وضو ہو جائے، جب وضو ہو گیا تو ایک مرتبہ کیا کہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ کیا بولنا ہے بھائی؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ جیسے ہی وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہیں بسم اللہ والحمدللہ، ایک مرتبہ کہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد بسم اللہ والحمدللہ ایک مرتبہ کہتا ہے، جب تک اس کا وضو باقی رہے گا، اس وقت تک جو کرامن، جو کاتبین، جو دو فرشتے جو ہمارے کندھوں پر ہمیشہ رہتے ہیں، جب تک اس کا وضو باقی رہے گا، فرشتے نیکیاں لکھتے رہتی گا۔ فرشتے کیا کرتے رہتی؟ نیکیاں لکھتے رہتی۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ والحمدللہ۔